अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स का आप प्रैक्टिकल दे के आए हैं। हमें भी बच्चे आके बता रहे हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स में उनके सेंटर बने हुए हैं। तो कुछ बच्चे आके बता रहे हैं कि सर सख्ती हो रही है, ख़ुद ही लिखने पड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे आके बता रहे हैं सर इतनी ज़्यादा जो एक शोर मचाया हुआ था, यूँ होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल चल रहा है, निज़ाम हो रहा है। अच्छा बेटा, प्रैक्टिकल में सख्ती हो या ना हो, सिफारिश लगे ना लगे, मैं आपको बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, टोटली डिपेंड ही नहीं करता है कि आपको प्रैक्टिकल आता है या नहीं आता, या सख्ती हो रही है नहीं है। प्रैक्टिकल में मार्क्स लेने का ना एक तरीका कार होता है। प्रैक्टिकल जो सामने टीचर बैठा होता है ना, वहाँ पे आपके कोई रिटर्न चीज़ नहीं जा रही होती। वो जो आपसे आपकी बात होती है ना, 5 मिनट की जो इंट्रैक्शन होती है, उसी में देख के प्रैक्टिकल के टीचर ने आपको मार्क्स देने होते हैं। ये मैं आपको बता दूं। और कुछ ट्रिक्स हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये मार्क्स प्रैक्टिकल में टोटल मार्क्स इस तरह मिलते हैं। मैंने अक्सर बच्चे देखे हैं, आप यकीन करें, उनके पूरे पूरे नंबर लेके बैठे हुए हैं और प्रैक्टिकल में वो 2-3 कटवा लिए हैं। और ऐसे भी बच्चे देखे हैं, उनके जैसे कंप्यूटर में 50 में से 35 नंबर हैं, प्रैक्टिकल में वो 50 के 50 लेके आ गए हैं। मैं अब बताता हूँ आपको कि किस तरह आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी है। फिर उसके साथ साथ ये पास पेपर मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ, पास पेपर भी दिखा देता हूँ कि पास पेपर्स में ये आए हुए हैं। फिर मैंने आपको लोगों के लिए एक और काम कर लिया कि इनमें फिर जो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से मुराद है जो जो पास पेपर में आ गए हैं, जाहिर है वही इंपॉर्टेंट है। फिर उनमें भी जो बार बार आ रहे थे मैंने निकाल के रखे हुए हैं, और इनको बेटा आपने सॉल्व कैसे करना है सारी इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर देता हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि बेटा कंप्यूटर में 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और ये अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। और फिर जब आप नेक्स्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे या यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में मैट्रिक के मार्क्स उन्होंने ऐड करना शुरू कर दिए हैं, यानी उसका भी वेटेज होता है। और फिर स्पेशली अगर आप CS में या IT में जाएंगे तो आपके कंप्यूटर के मार्क्स देखे जाएंगे। तो इसमें आपने 50 में से 50 प्रैक्टिकल में मार्क्स कैसे लेने हैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इस पे फिर जो जिसको बिल्कुल भी नहीं आते प्रोग्रामिंग, या जिसको थोड़ी बहुत आती है, मैं आपको एक तरीकाकार बता देता हूँ। आप इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि अच्छा चीज़ें इस तरह होती हैं। ठीक है बेटा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। जो बच्चा चैनल पे नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब बेटा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे तो आपकी 10 ख़त्म हो गई है, हमने जो फर्स्ट ईयर की नई किताबें हैं ना, उनके लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, कंप्यूटर के, मैथ के, आर्ट्स जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। एक बार चैनल पे जाके उनको देख लीजिएगा, आपको वाकई मज़ा आएगा कि वाकई जी ये कंप्यूटर के लेक्चर और फर्स्ट ईयर के जो नई बुक के हैं वो अच्छा मज़ा कर रहे हैं और बोर्ड के लिहाज से तैयारी है। एक बार जाके सुन ज़रूर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी वो लेक्चर मिलते रहें। चलें जी, वैसे आपको ना ज़्यादातर तो बच्चों को पता ही होता है कि बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या होता है प्रैक्टिकल का, लेकिन फिर भी मैं एक बता देता हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया। ये तो आपको सबको ही पता है कि 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अच्छा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है आपका 9th का, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपका 10th का। 40 और 5 नंबर आपके होते हैं प्रैक्टिकल नोटबुक के, और 5 नंबर होते हैं वाइवा के। तो 10 नंबर ये हो गए, 20 नंबर 10th के और 20 नंबर 9th के, इस तरह 50 नंबर का होगा। अब देखते हैं 9th में क्या होता है। अच्छा बेटा, 9th में ना 2 क्वेश्चन होंगे, एक HTML का होगा टैग और एक होगा आपका फ्लो चार्ट का। इन यानी या आपको HTML का करना है वो 10 नंबर का है, 20 नंबर का है, या आपको फ्लो चार्ट बनाना है वो 20 नंबर का है। अच्छा, यहाँ भी मैं आपको एक बात बता दूँ। देखिए, अगर आपने HTML 9th क्लास में वो जो हम वेबसाइट के पेजेस वगैरह बनाते हैं, बॉडी और हेडिंग और टैग्स दिए होंगे, अगर आपने वो किए हुए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ HTML वाला क्वेश्चन आप पिक कर लें, क्योंकि इसमें 10 नंबर का आपको लिखना होगा उनके टैग, और 10 नंबर फिर आपको परफॉर्म करने होंगे। वहाँ पे आपको वो कहेंगे कि जो टैग आपने यूज़ किया उनको लिख के दिखाओ। अगर आपने HTML की प्रैक्टिस नहीं की हुई तो मैं कहता हूँ बेटा इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें, आप फ्लो चार्ट की तरफ जाएं। अब मैं इसकी रीज़न बताता हूँ फ्लो चार्ट की क्यों। देखिए, इसमें ना फ्लो चार्ट में आपको परफॉर्म कुछ नहीं करना है। आपने मतलब जो भी आपका फ्लो चार्ट आया हुआ है ना, जैसे ये एक फ्लो चार्ट आया होगा, ग्रेड प्रिंट करवाएं तालिब इल्म के ग्रेड, ये आपको 6ठा या 7वां प्रैक्टिकल है जो भी नंबर है। अब ये छोटा सा एक फ्लो चार्ट है, आप ये 20 नंबर का है, आपने बस वो फ्लो चार्ट बनाना है, उसके लिए अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं तो भाई अपने बच्चों को मैं तो कहता हूँ भाई आप फ्लो चार्ट, उनको मैंने रटवाए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, आप वो याद कर लें, उनको रटा लगा लें।
ٹھیک ہے. تو وہ 5 سے 6 فلو چارٹ ہیں جو بار بار آتے ہیں. پھر فلو چارٹ کو بھی یاد کرنے کا ٹرک ہے کہ اس میں ان پٹ ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان پٹ ہے, یہ پروسیسنگ ہے, یہ آؤٹ پٹ ہے. خیر وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں آپ بیٹا آپ اپنی کریں, میں نے پھر بھی آپ کو دونوں راستے دے دی ہیں کہ HTML بھی کر سکتے ہیں. اگر پریکٹس ہے تو HTML کی طرف چلے جاؤ, اگر نہیں ہے تو آپ فلو چارٹ کرو, کیونکہ یہ پورے کا پورا 20 نمبر کا ہوتا ہے, اس میں کچھ پرفارم نہیں کرنا ہوتا. یہ والی بات کلیئر ہوگی. اب آ جائے بیٹا 10th کلاس میں. آپ کو نا اگر میں یہ بات کر دوں کہ ٹوٹل 50 کے 50 نمبر آپ کے اس سی پروگرام پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. میں آپ کو مطلب ایک ایکسپیرینس کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ فلو چارٹ بنا دیا, کچھ اچھا بنایا, کچھ نہیں اچھا بنایا. اگر آپ کو یہ سی پروگرام کو, اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کو سی پروگرام آتے ہیں, مجھے پتہ ہے ہمارے نہیں بچے ہیں, سب کو نہیں آتے, لیکن آپ نے پریکٹیکل ایگزامینر کے سامنے اس چیز کو شو کیسے کرنا ہے. اگر وہ آپ شو کرنے میں کامیاب ہو گئے نا, تو یہیں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کو 50 نمبر دینے ہیں, 40 دینے ہیں, یا 10 نمبر دینے ہیں, یا 20 نمبر دینے ہیں. باقی ساری میں آپ کو بتا رہا ہوں فارمیلٹی ہے, بک نوٹ بک ہے, وائوا ہے, وائوا ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ چیز اگر آپ نے مزیدار پرفارم کر دی نا, تو اس کا مطلب ہے آپ کے مارکس 50 میں سے 50 ہیں. اب سی میں بیٹا آپ کے پاس نا 2 پروگرام ہوں گے. جیسے یہ پروگرام آیا ہوا ہے جس میں ہمیں ایک اسکوائر کا پیریمیٹر اور ایریا فائنڈ کرنا ہے, اور ایک یہ آیا ہوا کہ 10 نمبر تاک یعنی جو آڈ نمبر ہیں 1 3 5 7 یہ پرنٹ کرنے ہیں. اب ان میں سے آپ کو ایک چوز کرنا ہے. اب جو بھی آپ چوز کرتے ہیں, لیٹ سے آپ یہ پہلا والا کوشچن چوز کرتے ہیں, تو 10 نمبر آپ کے کوڈ لکھنا ہوگا اور 10 نمبر آپ کو پرفارم کرنا ہوگا. اچھا بیٹا میں جو بات کر رہا تھا کہ اصل یہ جو چیز ہے نا آپ کے پاس, یہ والی پرفارم کرنے والی 50 کے 50 نمبر آپ کے اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ آپ نے نا ایگزامینر کے سامنے کمپیوٹر کو کیسے چلایا ہے, پروگرام کو کیسے اوپن کیا ہے, سارا اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تھوڑا بہت وائوا پہ کرتا ہے, وائوا کے بھی میں آپ کو بتا دوں گا, لیکن ٹوٹل اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ میں آپ کو بڑی گارنٹی سے بتا رہا ہوں. اب آ جائیے نا, آپ نے اس چیز کو 10 نمبر کو کیسے ہیں, یعنی یہ کہنے کو 10 نمبر ہیں لیکن ٹوٹل ڈیپینڈنٹ اسی پہ ہے. اب اس چیز کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے میں بتاتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو نا پروگرام دے دیتا ہوں کہ یہ والے پروگرام ہیں, آپ یاد کر لو. اچھا اس میں نا رٹا لگاؤ گے نا, سارے پروگرامز وہ نہیں ہوں گے. مثلا یہ ایک پروگرام پریکٹیکل ہے, یہ 2-3 بورڈ میں ریپیٹ ہوا, 2-3 بار ریپیٹ ہو گیا پیپر میں, کہ رائٹ اے پروگرام دیٹ ٹیک 2 انٹیجر اینڈ ٹو فلوٹ ایز ان پٹ اینڈ پرنٹ دا سم اینڈ پروڈکٹ آف دس. اب اس کو نا آپ کو بالکل نہیں پتا چل رہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کیا پرنٹ کرا رہا ہے. فار ایگزامپل آپ کو نہیں پتا چل رہا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ بیٹا پرفارم کر کے ادھر جائیں گے, پرفارم کرنے جائیں گے نا ایگزامینر کے سامنے, بعض ٹائم اس طرح ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح کی بلینک اسکرین دے دے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں آپ نے کیا کرنا ہے, فائل پہ جانا ہے, نیو پہ جانا ہے, اور سورس نئی فائل, تو نئی فائل بن جائے گی. یہ آپ نے فائل بنا لینی ہے. اچھا یہاں ایک ٹرک ہے, اگر آپ فائل پہ جاتے ہیں, نیو پہ جاتے ہیں, نئی فائل بن جائے گی, اٹس اوکے. لیکن یہاں میں سجیسٹ کرتا ہوں آپ شارٹ کٹ یوز کریں. جو بچہ نا پروگرام کے دوران شارٹ کٹ یوز کرتا ہے نا, تو ہوتا کیا ہے کہ ایگزامینر سوچتا ہے کہ وہ اس کو نا یہ اپنے یوز ٹو ہے, یہ پروگرامنگ کرتا رہتا ہے, تبھی تو اس کو شارٹ کٹ یعنی کرنے آ رہے ہیں. تو اور شارٹ کٹ بھی 3 سے 4 ہے, میں بتاتا ہوں. اب نئی فائل بنانے کے لیے دیکھیں کنٹرول این پریس کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے, مثلا اگر اسی طرح کا بلینک پیج ہے, میں یہ لیپ ٹاپ سے کنٹرول این پریس کر رہا ہوں, کنٹرول این, اور یہ دیکھیں یہ انٹائٹل دوسری فائل بن گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ یعنی یہاں پہ کچھ بھی میں نے لکھا ہوا ہے, کنٹرول این پریس کر رہا ہوں میں لیپ ٹاپ سے, یہ دیکھیں نئی فائل بن گئی ہے. وہ یہ تھی اور یہ نئی فائل. تو یاد رکھیں فائل نئی بنانی ہے تو کیا پرنٹ, آپ نے کنٹرول لیپ ٹاپ سے کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے اور این پریس کر دینا, نئی فائل بن جائے گی. پہلی بات ہو گئی. اب دوسری امپورٹنٹ بات, آپ کو بھائی بالکل نہیں پتا اس میں مجھ سے کیا پوچھا گیا, میں کیا لکھوں. آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں آپ نے نا اس باڈی کو یاد کر لینا ہے جو کہ آپ کو سی پروگرام, اس کو رٹ لو کہ ہیش انکلوڈ stdio.h. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو ہر ایک کا پارٹ ہوتا ہے نا, اینٹ مین, یہ اور یہ سٹرکچر آپ کو یوں کہہ لیں کہ رٹی ہوئی ہونی چاہیے, اس طرح بالکل رٹی ہوئی ہونی چاہیے. تو یہ یہاں پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بات کر لی.
اب یہاں بھی ایک چیز ہے، یا نا آپ نے اگر کوڈ یہ نا جو میں نے انٹ مین لکھا ہے، یہاں بعض ٹائم وائڈ مین بھی لکھا ہوتا ہے، تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر ڈیو پلس پلس اگر آپ یوز کریں تو یہاں انٹ لکھنا پڑے گا ورنہ ایرر آئے گی. کوڈ بلاک یوز کریں گے تو یہاں وائڈ لکھنا پڑے گا، باقی کچھ نہیں ہے. اچھا یہاں پہ نا بیٹا میں تو پوچھتا رہتا ہوں ایگزامینر وغیرہ کے بچوں سے جب دیکھے آتے ہیں، جب آپ یہ ہیش انکلوڈ ایس ٹی ڈی آئی او لکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہاں لکھتے وقت نا آپ سے ایگزامینر یہی پوچھ سکتا ہے کہ یار یہ جو آپ نے ہیش انکلوڈ لکھا ہے یہ کیوں لکھا ہے. تو آپ یہاں پہ آنسر کریں گے کہ سر اس پروگرام کے اندر میں کچھ ایسے فنکشن یوز کروں گا یا کروں گی، جیسے میں پرنٹ ایف یوز کروں گا پرنٹ کرنے کے لیے، تو یہ جو اس پرنٹ ایف کی ڈیفینیشن ہے وہ اس ہیڈر فائل میں موجود ہے. اس ہیڈر فائل میں فنکشنز کی ڈیفینیشن موجود ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں یہ لائبریریز یہ ہیڈر فائلز ایڈ کرنی پڑتی ہیں. تو اگر یہ بات آپ پوچھ لے ایگزامینر پوچھ لیتا ہے اور آنسر ہو جاتا ہے تو یہاں سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کی دھاک بیٹھ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی یعنی اس چیز کو آپ نے رٹ لینا ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو ہر ایک کا پارٹ ہے نا. جو بھی پروگرام آتا ہے دنیا کا وہ تو یہی پروگرام مطلب یہی آنا ہے. پھر دوسرا یہیں پہ ایک بچے سے کوشچن پہ میں یہ بھی پوچھا تھا بھی اسٹارٹنگ پوائنٹ کون سا ایگزیکیوشن کا، تو آپ کہیں کہ مین جو ہوتا ہے نا یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. دو بات ہوگی. اور یہاں بھی دیکھ لیں ابھی تک میں نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پروگرام پہ آپ نے آنا ہے، یہاں دیکھنا ہے آپ سے ان پٹ وہ کیا کیا مانگ رہا ہے. یہاں پہ بیٹا اگر دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ رائٹ اے پروگرام دیٹ ٹیک ٹو انٹیجر. اب جو جہاں پہ ٹیک ٹو انٹیجر لکھا ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہے یہ اس کی ان پٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ان پٹ کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہے. اب دو انٹیجر لینے ہیں نا، آپ دو ویریبل ڈکلیئر کر دیں، انٹ اے انٹ بی. دو انٹیجر لینے تھے، آپ نے کیا ڈکلیئر کر دینا ہے؟ دو ویریبل. ٹیک ٹو انٹیجر سے آپ کو پتا چلا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، دو انٹیجر ٹائپ کے ویریبل. انٹ کیوں لکھا، فلوٹ کیوں نہیں لکھا؟ بھائی اس نے کہا تھا کہ دو انٹیجر لیں گے، کر دیا. اور پرنٹ کیا کرنا ہے، لیٹ سے یہ اصل میں دو پروگرام تھے میں نے اکٹھے کر دیے. پرنٹ کرنا ہے ان کی ڈفرنس اور ان کا ڈویژن. یعنی میں یہاں دوسرے پہ بلکہ دوسرا اس سے آسان ہے اس کی ایگزامپل لے لیتا ہوں جو میں بات بتا رہا ہوں، پھر آگے بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ تھا ٹیک ٹو انٹیجر. ٹیک ٹو انٹیجر تھا نا، میں نے اس کے لیے کیا کیا، دو ویریبل ڈکلیئر کر لیے. اب یہ کوشچن سے ہی میں چیزیں لے رہا ہوں. اور پرنٹ کرنا ہے سم. ان کا کیا پرنٹ کرنا ہے؟ سم. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب یہ دو ویریبل یہاں ان میں ویلیو لینی ہے نا، اب آپ نے کیا پرنٹ کرنا ہے؟ سم. تو وہ بھی ویریبل ڈکلیئر کر دو. اب یہاں آپ نے ویریبل کی ڈکلیریشن کر دی ہے. بیٹا جب تک میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں، جب تک آپ ڈکلیئر کریں گے نا تو تب تک وہ ایگزامینر آپ کو دیکھ چکا ہوگا بھائی یار یہ تو کر رہا ہے. آگے وہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا وہ ایک اگلی بات ہے، لیکن وہ آپ کو دیکھ چکا ہوگا. اب یہ تو آپ کام ہر پروگرام کا کر سکتے ہیں. اب یہاں بھی پتہ چل رہا ہے ٹو انٹیجر مانگ رہا ہے، یہاں 3 فلوٹ مانگ رہا ہے، یہاں ایک نمبر مانگ رہا ہے، یہاں ایک لینتھ نمبر مانگ رہا ہے، یہاں 3 سائڈز مانگ رہا ہے. تو وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا جب پروگرام پہ جائیں گے کہ آپ نے نا جو بھی پروگرام اگر نہیں بھی آتا تو وہاں سے ان پٹ کا کیسے پتہ چلانا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا ان پٹ. اب آ جائیں جی اس پروگرام کی طرف. وہ کہہ رہا ہے کہ پرنٹ کریں سم. اب سم پرنٹ کیا کرنا ہے؟ سم پرنٹ کرنا ہے. تو سم کیسے ہوگا؟ سم از اکول ٹو اے پلس بی. تو یہ اب آپ نے اس کو سم کر کے دونوں اے بی کو پلس کر کے سم میں پرنٹ ڈال دیا. اب جی آپ کی پرنٹ کرنے کی باری ہے. یہاں آپ نے ظاہر ہے اس کا اسپیسیفائر ڈالنا ہے، اور یہ جی میں نے سم کر دیا. اور یہ اب آپ یوں سوچ رہے ہوں گے سر یہ تو بہت آسان تھا. بھائی آسان تھا لیکن یہ بورڈ میں آ گیا ہے. اور 10 نمبر یوں پرفارم کیا اور 10 یہ لکھنا تھا آپ نے. 20 نمبر کا یہ آ چکا ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کی اسی طرح چیزیں ہونی ہیں. اب دیکھیں اس نے ڈفرنس کہا تھا نا، وہ میں کیوں اس پہ لے کے آیا تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے پریکٹیکل میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈفرنس ان کا یعنی جو سبٹریکشن پرنٹ کروائیں. تو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، یہ بس یہاں مائنس لکھنا ہوتا ہے اور سم کی جگہ اس کا نام لکھ دیں سب ٹریکٹر سے. ٹھیک ہے. وہ نام آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں اگر آپ کو ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے نا، یہ سب آپ نے لکھ دیا. اب یہ ان کا ڈفرنس پرنٹ ہو جائے گا. یہاں وہ پھر ایک اور اگلے پریکٹیکل میں کہہ رہا ہے کہ ان کی پروڈکٹ کرے. تو پروڈکٹ کے لیے ہمیں پتہ ہے کون سا سائن ہوتا ہے. یہاں پہ پروڈکٹ کچھ بھی لکھ دیں، نام سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایون کہ آپ انٹ سی بھی لکھ دیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا.
प्रोड सम, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का साइन होता है ये वाला होता है, ठीक है। इसी तरह डिवीजन कहें तो यहाँ डिवाइड का साइन ये वाला कर दो, नाम चेंज कर दो। तो बेटा कहने का मकसद है, ये देखें अभी मैंने एज्यूम किया है कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आप इसी चक्कर में कोई 5 से 6 प्रैक्टिकल कर चुके हैं, 4 से 5 प्रैक्टिकल, और ये भी वो हैं जो बोर्ड के हैं, मतलब ऐसे नहीं है। अच्छा, फिर इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं है असल में, वो अलग से क्वेश्चन है, मैंने इकट्ठा लिखा है। अब जैसे वो अगर नंबर के पॉइंट वाले हैं, फ्लोट वाले हैं, तो हमें किधर क्या चेंज करनी है, यहाँ पे चेंज करनी है। तो ये बस, और कुछ भी नहीं करना। और परसेंटेज एफ है तो फ्लोट है तो एफ है, ठीक है। ये बेटा तरीका कार था, शॉर्टकट है। अब आप खुद अंदाज़ा करें, जो काम मैंने आपको बताया, आप डिक्लेयर भी करना शुरू कर दें, ये भी लिख दें, तो इससे कितना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आप अपने एग्जामिनर को अपने काबू में कर चुके होते हैं। अच्छा, अभी ये बेटा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, अगली वीडियो में ना मैं आपको बाकायदा सारे ये जो मैंने प्रैक्टिकल निकाले हैं ना इम्पोर्टेंट, इनका एक हर एक को कैसे आपने, यानी रट्टा नहीं लगाना, बस समझना है, ताकि इसी तरह जैसे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई के करने हैं वो हो जाए, ठीक है। वो अगली वीडियो में करते हैं। और इम्पोर्टेंट आपको फ्लो चार्ट भी बता दूंगा, याद करने का तरीका भी बता दूंगा। अपना ख्याल रखना है, वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।